بڑی اچھی پرفارمنس رہی ہے اور ظاہر آپ ایک پرومیننٹ بالر تھے انڈر 19 میں، مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے اس کا. لیکن کب آپ کو ریئلائز ہوا اس چیز کا، انڈر 15 کے ٹرائل آپ دینے چلے گئے، اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس کب پیدا ہوا کہ یار ناؤ میرے پاس ایک راستہ ہے، آپشن ہے، میں اچھا ہوں، میں کسی بھی ٹرائلس پہ اگر جاؤں گا تو اپنے اوپر کانفیڈنس، یہ چیزیں کب پیدا ہوئی؟ دیکھیے نا، جب میں وہی کہہ رہا ہوں انڈر 15 کے جب ٹرائل میں سلیکٹ ہوا، میں پریشان ہو گیا کیونکہ ڈر لگتا تھا. ہارڈ بال سے آپ نے کبھی بالنگ نہیں کی؟ کبھی بالنگ نہیں کی. تو اور پشاور میں چونکہ سے آتا دوست کو لینے ٹینس بال میچ کے لیے. اچھا. ہمارے گاؤں سے اس ٹائم نا 99 میں 98 میں 2000 میں ایک ہی بس جاتی تھی، صبح بس جائے شام کو واپس. جو لوگ گاؤں سے آتے تھے کام کرنے سٹی میں پشاور میں، وہ واپس اسی بس میں چلے جاتے تھے. نہ کوئی کرایہ نہ کوئی، چھت کے اوپر بڑی بونٹ والی بس چلتی تھی، ایسی چیزیں تھی. جی جی. تو وہ جب سلیکٹ ہوا تو پریشان ہو گئے کہ اب ابو کو کیا بتائیں گے. ابو کے ایک ہی رائٹ تھا کہ آپ نے پڑھنا ہے اسلامیہ کالج جانا، بڑا کالج ہے، بڑا نام ہے، تاریخی کالج ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پڑھیں گے بھی، لیکن کرکٹ پہ بڑی مار کھائی ہے ابو سے. اچھا، بہت مار کھائی. اچھا، ویسے نارملی ہمارے پٹھانوں میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ اب تو جو دور ہے وہ چینج ہو گیا ہے. اس وقت بڑے خلاف ہوتے تھے، یا آپ نے پڑھنا ہے اور یا آپ نے کام کرنا ہے. دیکھیے سب دو چیزیں ہوتی تھیں. ہاں دیکھیے اس ٹائم ہمارے سائڈ پہ نا زیادہ ٹرانسپورٹ کا کام ہوتا ہے، یہ افریدیز کا. بالکل اسی طرح. اور میرے ابو ہوتے تھے بارڈر پہ سرکاری آفیسر تھے، نائب صوبیدار ریٹائر ہوئے. 25 سال اس نے بارڈر پہ خدمات دی ایز اے نائب صوبیدار. افغان بارڈر پہ ہوتے تھے، میچینی پوسٹ پہ ہوتے تھے. صحیح ہے. اور آپ نے باتیں بھی سنی ہوگی شاہین کی، کچھ حملے بھی ہوئے تھے، ہاں وہ اٹیک بھی ہوا تھا، حملہ بھی ہوا تھا، بہت کچھ ہوا تھا. لیکن وہ جب ہم یاد کرتے تو دل دکھتا ہے، ہم اس کو اگنور ہی کرتے. تو ان کا یہی ایک خواہش تھی کہ بڑا بیٹا ہے پڑھ لکھ کے کچھ بنے. میری یہی خواہش تھی کہ میں کوئی کمانڈو یا اچھا کرکٹر. اچھا. لیکن اللہ نے مجھے کرکٹر اچھا بنا دیا الحمدللہ. دیکھیے اس ٹائم پہ کرکٹ، ہم اتنی کرکٹ ڈومیسٹک کے علاوہ انٹرنیشنل ایک ہی ٹیسٹ کے علاوہ، اس وقت شوق بھی زیادہ ریڈ بال کرکٹ کا ہوتا تھا. ریڈ بال ہی تھا نا. دیکھیے ریڈ بال پہ تھا. اگر ہم کلب کرکٹ بھی کھیلتے تھے 35-40 آور ہوتے تھے. یہ T20 تو میرے خیال 2005 کے بعد ہی شروع ہوا ہے، جو نارملی پھر لوگوں نے سمجھ. لیکن ہمارے اندر جو نیچرل تھا چکے مارنا، بڑا شوق تھا اس ٹائم. فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتے. دیکھیں نا شاہد بھائی جب آئے تھے، جب شاہد بھائی آئے تو ہم نے کہا وائی ناٹ افریدی کیوں نہیں کھیل سکتے. شاہد افریدی آ گئے، وہ کراچی میں رہتا ہے. اچھا، بہت سارے نا جتنے بھی ہماری پٹھان فیملی ہے ان لوگوں کو وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے کہ شاہد افریدی کا تو بہت بڑا نام تھا نا. تو وہ کہتے تھے کہ یار اگر شاہد افریدی ان میں سے کوئی آ سکتے تو باقی جو قبیلے ہیں ان میں سے کوئی پلیئر کیوں نہیں آ سکتا. عموماً دماغ میں یہی ہوتا تھا کہ نہیں کرکٹ صرف کراچی اور لاہور میں. ایسے ہی تھا نا، ایسے ہی تھا. کیونکہ ہمارے علاقوں میں تو کرکٹ نہیں تھے نا. پشاور میں کوئی ایک آدھا ذاکر بھائی آ گئے، اس کے بعد فروغ زمان آ گئے تھے. تو بڑا کمتی لوگ تھے، ایک دو ہی آ جاتے تھے. پھر ایسی جیسے کرکٹ یہ ٹرائب علاقوں میں گئی ہیں، کرکٹ شروع ہو گئی. اس میں یونس خان جیسے لیجنڈ آ گئے، شاہد افریدی آ گئے، عمر گل آ گیا. اس کے بعد ہم نے انٹرویو ارشد بھائی آ گئے، وہ جاوت العواسی آ گئے، اختر سرفراز آ گئے، مطلب پھر یاسر امید، رفت بھائی، یہ سب. تو پھر ایک جرنی شروع ہوگی نا. پھر ہم نے کہا نا وائی ناٹ میں کیوں نہیں کھیل سکتا. اچھا. لیکن لیکن جب میں ادھر لاہور میں آیا، میں انڈر 15 میں آیا، مجھے نا انہوں نے پروموٹ کیا انڈر 17 میں، کیونکہ باڈی وائز ہائٹ وائز، کیونکہ گاؤں میں ہم کمانڈو بننا تھا. جم شم تو تھے نہیں، وہ ڈمبل لوکل ڈمبل اٹھاتے تھے اور پہاڑوں پہ رہتے تھے اور تھوڑا باڈی بنا دے کمانڈو ایسے ہوتا ہے ایسے. وہ ہمیں کرکٹ میں کام آ گیا، فٹنس، انرجی، جو اسٹیمنا تھا. اور آپ کو پتہ ہے ٹرائب لوگ ایسے اسٹرانگ ہوتے ہیں. اچھا ریاض بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ انڈر 15 میں سلیکٹ ہوئے تو فائنل پہلے آپ 30 لڑکوں میں سلیکٹ ہوئے؟ سر جی پہلے جب پشاور سے ریلے آئی تھی 40 لوگ تھے. اچھا 40 تھے جی 40. تو ہر ریجن سے 40 لڑکے آتے لاہور میں. ٹھیک ہے. لاہور میں یہاں پہ 4 دن ٹرائل ہوئے، اور 4 دنوں میں ہر روز یہ سوچتا تھا کہ یار کیا بنے گا، کیا بنے گا میں ٹرائل میں. کیا بس مجھے اتنا پتا، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ بال کیسے پکڑ، کراس سیم پکڑتا تھا. اچھا. لیکن مجھے یہ تھا کہ یہ وکٹیں اڑانی، وکی بھائی کی طرح ایکشن کرو، ڈنڈوں میں بال کرو. نہ مجھے آؤٹ سوئنگ کا پتا تھا، نہ ان سوئنگ کا، نہ باؤنسر کا، نہ کچھ. لیکن آپ کا ایکشن تو زیادہ ایسے لائک جس طرح ہم بھی، میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ 92 میں جب ورلڈ کپ چل رہا تھا، عاقب جاوید بالنگ کر رہے تھے، بکار یونس تو نہیں کھیل رہے تھے، وسیم اکرم کھیل رہے تھے اور عمران خان تھے. تو ہم انسپائر تھے اسپیشلی ان دنوں میں عاقب جاوید سے. روزے ہی چل رہے تھے.
افطاری کرنی اور ہم نے بالنگ شروع کر دینی اور اسی طرح کا رن اپ، اسی طرح کا ایکشن اور اسی طرح کے بال بھی بنا لینے. وہ بڑا ایک بہترین ٹائم تھا. دیکھیے شاہنواز بھی اس ٹائم پہ ہم کچھ بھی بن سکتے تھے. کبھی عمران خان کی کاپی کی، جم کیا. میں وہی کہتا ہوں ایک وسیم اکرم نہیں بن سکتے. وسیم بھائی کبے تھے، ہم رائٹی سے بول کرتے تھے. ہاں کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے کہ اچھا وسیم بھائی ایسے کرتے نہیں. لیکن وکی بھائی کا اس ٹائم ایک رن اپ، اسموتھلی رن اپ اور ایسے بھاگتا تھا ایسے ہوا میں اڑتا ہے بندہ سائڈ آن، اور اس کے جب یارکر تھے. پھر عاقب بھائی جب میں کہہ رہا ہوں جو پسند تھے نا، وہ دو پلیئرس کے بیچ میں پرفارمر اتنا بڑا تھا کہ وہ 10 اوور کر لیتا تھا. 35-40 کے درمیان اس وقت کھیلنا بہت بڑی بات تھی نا، بہت بڑی بات تھی. وہ سپیس ہی نہیں دیتے. اور میں لک یہ تھا کہ شروع سے میرے عاقب بھائی کوچ بھی بن گئے آفٹر انڈر 15 سے. مجھے وہی 15 سے نکال کے 17 میں ڈال دیا. 17 میں میں ایک ہی بندہ رہ گیا تھا پشاور، وہ بھی میں ٹرائب سے. اچھا. نہ میرے پاس اسپائکس تھے، عاقب بھائی نہیں تلائے. مجھے اسپائکس کا پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوتا ہے، نہ آؤٹ سوئنگ کا پتہ. جو پہلے آپ نے ٹرائل دی ہے وہ وداؤٹ اسپائکس آپ نے بالنگ کی پورے ہر ٹرائل میں. میرے جوتوں پہ پیون لگے ہوئے تھے یار، وہ تھے ہی نہیں جوتے. ٹرینر نہیں ہوتے، بالکل سافٹ جہاں پہ بال سلپ ہوتا ہے. ہمیں بس یہ پتا تھا کہ وکٹیں اڑانی، کراس تسیم بال پکڑتے تھے اور کرکٹ شروع، زور لگاتے تھے. زور. ایون اظہر محمود کی میں بات کروں گا، بڑے زبردست ایک فنی سا کلپس ہوا ہے میرے ساتھ. جب میں نے ایک بال کیا آؤٹ سوئنگ ہو گیا، اظہر بھائی آئے تھے. میں اس ٹائم جانتا نہیں تھا اظہر محمود کون ہے، گاؤں سے نکلا، میں ٹی وی کبھی دیکھا نہیں تھا اس کو. تو اس نے مجھے کہا آپ آؤٹ سوئنگ کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہتا ابھی تو آؤٹ سوئنگ ہے. میں نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا اس ٹائم دور کی 99 اور 2000 کی بات کہ آؤٹ سوئنگ ہوتا کیا ہے. مجھے کہتا ہے ان سوئنگ آتا ہے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا. میں نے پہلے بال کر کراس تسیم کرتا تھا، باڈی تھوڑی گر جاتی تھی تو ان سوئنگ ہو جاتا تھا، باڈی پوری پڑ جاتی تو آؤٹ سوئنگ ہوتا تھا. اور یارکر کرتے تھے، ڈنڈے اڑاتے. ٹیکنیک کا کچھ نہیں پتا. میں کہہ رہا ہوں بال گرپ کا بھی نہیں پتا تھا کہ بال گرپ سے پکڑتے، سیم کیا ہوتا. آہستہ آہستہ اس نے مجھے اسپائکس دی. اچھا. یہ اپنا اظہر محمود صاحب نے. میں نے کہا نہیں لینے. میں نے کہتے بھائی اسپائکس تو. میں نے کہا نہیں چاہیے مجھے. ہمیں بتایا گیا تھا کہ باہر جاؤ گے کسی سے کوئی چیز نہیں لینی، کچھ بھی نہیں لینا. یہ گھر سے آپ کے آرڈر تھے. اب کیا تھا کیا نہیں کرنا تھا، لیکن ہم نے وہ جوتے میرے فائدے کے دے رہے تھے کہ چلو ایک بچہ ہے بال کر رہا ہے اس کو دے. کسی بھی فاسٹ بالر کا سب سے بڑا ویپن ہی یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا پاؤں ہی جو ہے نا گرپ نہیں کرے گا تو وہ زور کیسے لگائے گا بال کے اوپر. شاہنواز بھی اس ٹائم ہمیں کچھ نہیں پتا تھا نا کہ اسپائکس ہوتے کیا ہے. جب میں انڈر 15 سے پروموٹ کر کے انڈر 17 میں چلا گیا، عاقب بھائی کوچ تھے، شعیب محمد کوچ تھے، سلمان بٹ اس ٹائم تھے. تو اس ٹائم شعیب محمد امپائر تھے اور مجھے اسپائکس دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا یار وہ تو بڑا مزہ آتا ہے، گرپ بن رہی تھی، قذافی میچ تھے. تو مجھے شعیب محمد صاحب نے کہا کہ آپ اس کو نا. یہ کس ایونٹ میں آپ؟ یہ انڈر 17 میں. یہ ٹیم ملیشیا جا رہی تھی. اوکے. مجھے پروموٹ کیا، لیکن پھر میں ٹور پہ نہیں گیا. ٹور کی بھی بات پہ آ رہا ہوں. اچھا. جب مجھے دیا تو میں بڑا، مجھے شعیب بھائی نے کہا، شعیب محمد صاحب نے کہ آپ ریاض اس کو باؤنسر کریں. اور میں سوچ میں پڑ گیا یہ باؤنسر کیا ہوتا ہے. میں نے کیا میں نے یارکر گٹے پہ مارا ہے اس کو اور سلمان بٹ گر گئے. اچھا. تو سارے تو میں بڑے بڑے فخر سے آیا. میں نے کہا جی شعیب بھائی، شعیب محمد صاحب کیسا تھا یہ باؤنسر؟ کہتے اس کو باؤنسر نہیں، اس کو یارکر بولتے. تو یہ اس ٹائم ایک فنی کلپس تھے میرے لیے. اب میں اب دیکھتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے. اس ٹائم بھی دیکھ لوگ جو تھے کرکٹر کو پتا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. پھر عاقب بھائی نے آہستہ آہستہ بتایا، پھر گرپ یہ ہوتا ہے، سیم ایسے ہوتا ہے. پھر جب جیفری بائیکاٹ آئے تھے تو اس کیمپ کے لیے ہم نے انڈر 17 کے بعد فوراً بلایا. ٹور پہ میں نہیں گیا. ٹور پہ جنیدہ صاحب گئے تھے، یہ سب پھر کھیلنے گئے تھے، میں نہیں گیا تھا اس پہ. اچھا. لیکن جب جیفری بائیکاٹ آئے، پھر اس کے بعد ریجنل اکیڈمی شروع ہو گئے. اس کے بعد پھر میں نے کہا نہیں ریاض اب پروفیشنل کرکٹ ہے. اچھا. پھر میں نے وہ جرنی کرکٹ. ایجوکیشن تو آپ کی پھر بیچ میں ہی رہ گئی ہوگی، تو کہاں تک ایجوکیشن آپ نے؟ نہیں میں نے گریجویٹ کیا الحمدللہ، لیکن بڑے مشکل سے کیا. اچھا. 10 تک پراپر ریگولر کیا. پھر میں اسلامیہ کالج چلا گیا الحمدللہ. وہ جو ابو کا وہ جو تھا، جو ڈریم تھا. لیکن یہ ایسے تھا کہ میں انڈر میٹرک کے فوراً بعد میں سری لنکا کا ٹور کیا ہے پاکستان کا انڈر 19 کا. اس کے بعد میں فوراً. تو سلیکٹر کون تھے؟ عامر سہیل صاحب چیف سلیکٹر. یہ